الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں تربیت اولاد سے متعلق کلام چل رہا تھا، اور حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس پر ہم تھوڑی سی وضاحتی کلام کر رہے ہیں، اور اس سے ہم بھی نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلی نصیحت تو شرک کے بارے میں کی تھی کہ بیٹا شرک سے بچو، کیونکہ شرک ایک ظلم عظیم ہے، اور اس پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصل میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو عقائد کی درستگی کی طرف متوجہ کیا ہے، کیونکہ شرک کا تعلق بھی عقیدے سے ہے کہ بیٹا اپنے عقیدے کو درست رکھو اور اس طرح کے عقائد اختیار نہ کرو کہ جو غلط قسم کے ہوں، کیونکہ وہ تمہارے اپنی جان پر پھر ظلم کرنا ہوا اور تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ انسان جہنم میں جلے گا۔ دوسرا، پھر آپ نے اپنے بیٹے کو برائی سے بچنے کی تلقین کی اور اس میں 3 چیزوں کی طرف متوجہ کیا۔ پہلا یہ کہ بیٹا برائی جہاں پر بھی تم کرو، چٹان میں کرو، زمین میں کرو، زمینوں میں، آسمانوں میں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ تو یہاں 3 چیزیں ہیں۔ ایک، برائی، کہ آپ نے عقائد کی طرف متوجہ کرنے کے بعد، عقائد کی درستگی کی طرف متوجہ کرنے کے بعد برائی کا تذکرہ کیا، نیک اعمال کا بعد میں کیا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ برائی سے بچنا یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، نیک عمل کا ارتکاب استقامت کے ساتھ یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ استقامت سے نماز پڑھنا، استقامت سے سچ بولنا، استقامت سے رزق حلال کمانا، استقامت سے روزے رکھنا اور دیگر بہت ساری چیزیں، یہ بھی بڑا کمال ہے۔ لیکن برائی سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں لذت زیادہ ہے، مزہ ہے، اور نفس و شیطان کی مکمل طور پہ تائید اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب ان تمام چیزوں سے، نفس و شیطان سے لڑنا جھگڑنا، اپنی طبیعت سے، اپنے باطنی تقاضوں سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بڑے بڑے مزوں کو چھوڑ دینا، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو اس لیے لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو پہلے اسی کی تلقین کی۔ ایک تو برائی کا احساس دلایا، دوسرا یہ کہ جہاں بھی برائی کرو گے اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ تمہیں ہم وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو یہ احساس ہمیشہ بیدار کر کے رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہم اکثر یہ اپنے مختلف پروگرامز میں سنا ہی ہوگا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کے تصور کو پختہ سے پختہ تر کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا تصور ہے، یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جو ہمیں خلوت میں بھی گناہوں سے بچائے گا۔ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مخلوق کے سامنے گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں یا ایک دو بے تکلف دوست جو ہمارے رازوں پر واقف ہیں، ہم ان کے رازوں پر واقف ہیں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو پھر گناہ کرنا بہت آسان سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کوئی خوف نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کی گرفت کا خوف نہیں ہے، تو کرو۔ لیکن اب ایک ہی چیز ایسی ہے جو ہمیں اس تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ کے ارتکاب سے بچا سکتی ہے، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ کے دیکھنے کا احساس ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بار بار احساس دلائیں۔ مثال کے طور پر جب آپ رات کو بچوں کو سلائیں تو چھوٹے بچے ہیں تو احساس دلائیں کہ بیٹا دیکھو ابھی ہم سو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوتا، وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، اس لیے آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بچے چھوٹے موٹے سوال کریں گے، پیار محبت سے اس کا جواب بھی دیں۔ تھوڑا سا اور شعور بچہ ہو جائے تو اس سے کہلوائیں کہ بیٹا آپ 5 دفعہ یہ پڑھ کر سو، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح، اور گھر کے اندر یہ تو بچوں کے لیے ہے، پھر اسی طریقے سے اپنی تربیت کے لیے بھی اپنے لیے اس احساس کو پختہ کرنے کی غرض سے ہو سکے تو ایسے مقامات جہاں آپ اکثر بیٹھتے ہیں وہاں پر کوئی اسٹیکر وغیرہ لگا لیں، یا ہاتھ سے لکھ کر کاغذ پہ وہ چپکا لیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے کمپیوٹر پہ آپ اکثر بیٹھتے ہیں تو کمپیوٹر کے پاس کہیں لگا لیں تاکہ آپ کی نظر بار بار پڑے اس کے اوپر۔ اگر آپ ایک روم میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، مثال آپ کا روم ہے اپنا، تو دروازے کے اوپر لگا لیں بڑا بڑا لکھ کر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ آپ بیڈ پہ لیٹیں تب نگاہ پڑے، ادھر ادھر جائیں تو آپ کی نگاہ پڑے۔ تو اس ایک جملہ، یہ بظاہر بہت چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اثر کرنے کے اعتبار سے، باطن میں شرمندگی پیدا کرنے کے اعتبار سے، شرم پیدا کرنے کے اعتبار سے انتہائی مؤثر ہے،
کیونکہ جب ہم ایک چیز پڑھ رہے ہیں، مثلا لکھا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر کوئی گناہ کرنے کو دل چاہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ پڑھیں گے تو ایک دم شرم سی آئے گی، نہیں جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے پھر میں گناہ کروں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں تنہائی میں جاتا ہوں تو پھر گناہوں سے نہیں بچ پاتا ہوں، وہ ایسا کر کے دیکھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں سے بچے گا، اور یا پھر نفس و شیطان آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اس کو اکھاڑ ہی دیں، یہاں سے نگاہوں سے ہٹا دیں، اور یہ آپ کبھی کیجیے گا نہیں۔ اگر ایک دفعہ آپ لگائیں تو پھر نفس و شیطان کتنا ہی زور لگائیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ لگانے نہیں دیں گے، آپ ہمت کر کے لگائیں ضرور، اور جب لگائیں تو پھر ہٹائیں نہیں، تاکہ شرم محسوس ہو۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ نے اس طرح کچھ لکھ کر لگایا اور پھر بھی گناہ ہو گئے، تو زیادہ ندامت ہوگی، زیادہ شرمندگی ہوگی۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الندم التوبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر انسان واقعی شرمندہ ہو، اپنے کیے پر پچھتا رہا ہو، شدید نادم ہو، تو حقیقتاً یہی سمجھ لیں توبہ ہے، یعنی یہ توبہ کی طرف ایسا ابھارتا ہے انسان کو، یہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، کہ وہ ضرور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس توبہ کے جواب میں اپنے گناہوں کو بخشوا لے گا۔ اور ویسے اگر آپ اس طرح کوئی لگا کے زیادہ اپنے لیے مطلب اس احساس کو بڑھانے والی کوئی اقدامات وغیرہ نہ کریں، اور پھر گناہ ہو جائیں تو اتنی ندامت شرمندگی ہوتی نہیں ہے، انسان معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے گناہ تو ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دی، آئندہ نہیں کروں گا، بس یہ توبہ سے ہی ختم، لیکن اندر سے شرمندگی، ندامت نہیں ہے۔ اس لیے ندامت بہت بڑی چیز ہے، اور اس طرح جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لکھ کر لگا لیں تو کم از کم یہ انعام ضرور آپ کو ملے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ شیطان زیادہ غالب ہو اور خطا ہو گئی تو زیادہ ندامت ہوگی، زیادہ افسوس ہوگا، زیادہ پچھتاوا ہوگا، اور یہ بھی ایک انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے شدید ندامت ہو، کیونکہ یہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ تو اس لیے اللہ کے دیکھنے کا احساس پختہ سے پختہ تر کریں۔ تیسرا انہوں نے فرمایا تھا یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے وضاحت کی تھی، آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو کسی جگہ لکھوائے، لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، دو فرشتے پیدا کیے، کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ کرامن مانے مکرم ہیں، محترم ہیں، کاتبین لکھنے والے، دو لکھنے والے محترم فرشتے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ ایک سیدھے کندھے کے پاس، ایک الٹے کندھے کے پاس ہے، ان کا کام ہے بس انسان کی اچھائیاں اور برائیاں لکھنا۔ سیدھے کندھے والا اچھائیاں لکھتا ہے، الٹے کندھے والا انسان کی برائیاں لکھتا ہے۔ یہ گویا کہ رجسٹر تیار ہو رہے ہیں ہمارے، جب میدان معاشر میں پہنچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا حساب و کتاب کرنا چاہے گا تو پھر انسان کے سامنے وہ رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور فرمائے گا پڑھو اس کو۔ انسان پڑھے گا، اچھائی بھی بیان کرے گا، برائیاں بھی بیان کرے گا۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میدان معاشر میں ایک اتمام حجت ہو جائے، انسان کے خلاف ایک دلیل قائم ہو جائے، ورنہ بہت سارے کفار ایسے ہوں گے جو منع کر دیں گے۔ جب ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اتنے بدبخت ہوں گے کہ وہ کہیں گے اس کو کہ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ ان کا پھر علاج یہ ہوگا کہ ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، اور ان کے ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولے گا اس نے گناہ کیے تھے، پیر بولے گا اس نے گناہ کیے تھے، ذلیل رسوا ہوں گے۔ لیکن مومن کے لیے کم از کم اتنا ہے کہ اگر بالفرض اس کے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی گناہ تو یہ کھول کے رکھ دیا جائے گا، پڑھو اس کو، یہ تم نے کیا تھا، پھر یاد آنا شروع ہوگا، ہاں یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ کوئی اپنی یادداشت کے لیے جمع نہیں کیا، وہ اس سے پاک و صاف ہے، بھولنے سے، غافل ہونے سے، کسی چیز کو نظر انداز کرنے کے اعتبار سے، جسے نظر انداز ہم سے ہو جاتی ہے، توجہ ادھر سے کچھ چیز نکل گئی پتہ نہیں چلا، اس طرح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نہیں ہے۔ وہ تو ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر۔ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی ایک ایک ذرہ آپ کہہ لیجئے، اس کی طرف ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف توجہ ہو تو دوسری طرف سے غفلت ہو جائے۔ جیسے ہمارا ہوتا ہے، ہم ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ادھر کی پرواہ نہیں، اور ادھر دیکھ رہے ہیں تو ادھر کی پرواہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم ایک طرف ہی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری عاجزی ہے، ہمارے اندر ایک قصور ہے، ایک کمی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارا رب کریم کامل و اکمل ہے، تو وہ ہر طرف ہم وقت متوجہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ میدان معاشر میں ہماری برائیاں ہمارے سامنے لائی جائیں گی،
اس لیے اب انسان کو مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ بھی سوچئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب یہ گناہ لے کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جو ہم گناہ کر رہے ہیں اور وہ جب بیان کیے جائیں گے تو بہت شرمندگی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان خطاؤں سے بچے۔ دوسرا یہ کہ ہم مشورہ دیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، بس بلا حساب و کتاب۔ اگر حساب و کتاب ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا حساب و کتاب ہو گیا وہ ہلاک ہوا۔ اس لیے بس دعا کریں، اور اس کو میں نے جسے کہا کہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی توفیق اسی کو عطا فرمائے گا جس کے ساتھ اس نے اس انعام کا ارادہ فرمایا ہوگا۔ یہ میرا حسن ظن ہے، کوئی مطلب میں قرآن یا حدیث کی کوئی کسی قرآن کی آیت یا حدیث کا کوئی نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، یعنی بدگمانی نہیں کرنا۔ جیسے بعض کہتے ہیں یار میں تو نہیں بخشا جاؤں گا، یار میرے تو اتنے گناہ مجھے ضرور اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، یہ بدگمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک صحیح گمان نہ رکھنا ہے، اچھا گمان رکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے جائے آدمی اور بولے جی میرے تو اللہ کی رحمت پہ بڑا یقین ہے، جی تم لوگ ڈرو، میں تو نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ غلط ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اچھائیاں کرتے رہیں۔ اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو نادم ہوں، شرمندہ ہوں، رسوا ہوں، اور رسوائی کو محسوس کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اب نادم نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں، دلیری کے ساتھ گناہ کرتے رہیں۔ ایسا حسن ظن قائم کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بعض افراد ایسے ہیں جن کا حسن ظن انہیں تباہ کر دے گا، اور یہ وہی ہیں کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ سے غلط قسم کا گمان رکھتے ہیں کہ باوجود کثرت گناہ کے جب انہیں سمجھایا جائے تو سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے ایک بہترین جملہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے یار، تم خامخواہ ڈراتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے۔ وہاں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہیں قہار و جبار بھی ہے، اس کی قہاریت اور اس کی جباریت سے بھی ڈرنا چاہیے۔ بہرحال تو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اے اللہ تو ہمیں بلا حساب و کتاب بخش دینا۔ تو اگر حساب لے لیا تو ہم تو ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے۔ اگر یہ جو انگلیاں ہیں ہم کتنے آرام سے ان کو استعمال کرتے ہیں، کوئی گلاس پکڑنے کے لیے، کوئی آزاد پکڑنے کے لیے، جیسے مکینک وغیرہ دیکھیں پانے وغیرہ پکڑنے کے لیے کتنے کام ہیں، جو لکھتا ہے ہاتھ سے لکھنے والے کے لیے، جو کی بورڈ یوز کر رہا ہے، وہ انگلیاں ہی تو چل رہی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو کتنے سارے کام ہمارے رک جاتے۔ ان انگلیوں کا اگر حساب و کتاب اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ اس نعمت کے جواب میں تم نے کیا کیا، یا انگلیاں کہاں کہاں استعمال کی، تو آپ خود سوچئے کہ کتنا مشکل ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا۔ اس لیے بس اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا، وہ تو سب جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عذاب دے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے ہم اس کو سزا دیں تو ہمیں کوئی قلبی سکون ملتا ہے کہ اب مزہ آیا نا انتقام لیا تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کوئی اثر قبول کرتا اور اس اثر قبول کرنے کے بعد بعض اپنے افعال کی بنیاد اسی اثر پر رکھتا تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملنا چاہیے تھا پھر، کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ جو کفر اختیار کرے وہ اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے اور شیطان کا دوست ہے، اور دشمن کو کون نعمتیں دیتا ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو بھی نواز رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی ذات بہت بے نیاز ہے، وہ مطلب کسی چیز کا ایسا اثر قبول، اس طرح کا اثر قبول نہیں کرتا ہے جیسے ہم اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہم کتنے بھی اگر ہم سے گناہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کوئی ہم نے منفی اثر مرتب نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہم نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اذیت یا تکلیف پہنچائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اذیت اور تکلیف قبول کرنے اس کے اثرات سے پاک و صاف ہے۔ لہٰذا بس ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں نے تیری رحمت کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیری رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے
ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، اور ہم مٹھی بھر مسلمانوں کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے پاس کچھ کمی نہیں ہے، اتنے خزانے ہیں کچھ انتہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ اب آگے آپ نے بیٹے سے فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر، اور جو کچھ تجھ پر مصیبت آئے پریشانی آئے اس پر صبر کر۔ اب دیکھیں مزید تلقین ہے، اب اچھے کاموں کی تلقین۔ نمبر ایک فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب استقامت سے نماز کی ادائیگی ہے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح پیار سے تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک انتہائی امپورٹنٹ عبادت ہے اور اس کی بڑی برکات ہیں دنیا میں بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، برکات کے اعتبار سے بھی، اور بہت سارے معاملات کے اعتبار سے، اور پھر آخرت میں موت کے وقت آسانی ہے، قبر کے اندر ہمیں ایک پروٹیکشن نماز فراہم کر دیتی ہے، جسے حدیث میں ہے کہ جب نمازی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نمازیں سیدھی جانب آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جماعت کی طرف چلنا قدموں کی طرف آتا ہے، رمضان کے روزے الٹی جانب آتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت سر کی جانب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب عذاب قبر اس طرف سے آتا ہے، سیدھی جانب سے آتا ہے، تو نماز درمیان میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے خبردار، ابھی تو یہ بندہ اتنے آرام سے سویا ہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، اور تو تنگ کرنے آ گیا، میں تجھے اس تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ باقاعدہ جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور نماز اس کو پچھاڑ دیتی ہے۔ پھر وہ دوسری طرف سے آتا ہے تو روزے روک لیتے ہیں، پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو جماعت کے لیے چلنا روکتا ہے، سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت روک دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کا مصیبتوں پر صبر کرنا قبر کے کونے میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب عذاب چاروں طرف سے مایوس ہو کے چلا جاتا ہے تو صبر آگے آتا ہے، اور ان چاروں سے کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ اگر تم کہیں سے کمزور پڑو تو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں، لیکن جب تم نے عذاب کو بھگا دیا ہے تو اب میں میدان محشر میں اس بندے کے کام آؤں گا، جب یہ میزان پر آئے گا، اس کے اعمال تلیں گے، یا یہ پل صراط پر پہنچے گا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ تو دیکھیں یہ وہ اعمال ہیں جو جس وقت آپ کی اولاد، ہماری اولاد بے یار و مددگار، بالکل تنہا اکیلی قبر میں پڑی ہوگی، کوئی پاس نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت یہ عبادات اس کے کام آئیں گی۔ اب وہ والدین بیچارے کس قدر نادان ہیں جو اپنی اولاد کو نمازوں سے روکتے ہیں، جماعت میں سے نماز ادا کرنے سے روکتے ہیں، انہیں مسجدوں سے نفرت ہے۔ بعض ایسے بھی آپ کو ملیں گے، میں بلا مبالغہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، مجھے تو 22-23 سال ہو گئے تبلیغ کی فیلڈ سے میرا تعلق رہا ہے، ایسے والدین ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پڑھو، بس پڑھ کے دنیا میں نام کماؤ تو کچھ تمہیں حاصل ہوگا، نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس قسم کے جاہل ترین والدین میدان محشر میں، ان سے پھر پوچھا جائے گا بتاؤ اب فائدہ کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جن لوگوں کو نمازیوں کو انعام مل رہا ہے تو کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور تم نے جو نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے اولاد کو روکا، اس کا کوئی نقصان دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو میدان معاشر تو دور کی بات، موت کا جھٹکا ان کو بہت کچھ سمجھا دے گا، پھر قبر کے اندر جو پھر ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ تو ایسے والدین کو چاہیے کہ آپ ہماری بات کا برا نہ مانیں، ذرا سوچئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلنے والا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ تو دشمنی کا ثبوت ہے۔ اگر ایک دوست آپ کا دوست ہو اور وہ آپ کو آگ میں دھکے دے رہا ہو، جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، اور دھکے دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یار تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے اور میں تمہارا بڑا مخلص دوست ہوں، تو کیا آپ اس کے دعووں کا یقین کریں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، بلکہ آپ اس سے خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ والدین ہیں بیچارے، بعض والدین کہ جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تمہارا ہمدرد اور کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ قربان جائیے آپ کی محبت کے، یہ تو آپ کو بس میں نے وہی عرض کیا کہ کاش یہ قرآن پڑھ لیتے، حدیث پڑھ لیتے۔ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، تو قرآن و حدیث کہہ رہا ہے کہ یا ان کو معلوم ہوگا اس وقت جب ان کو موت آئے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ دنیا کے تمام لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی۔
تو جب موت آئے گی تب جاگیں گے اور پھر اپنی یہ غلط سوچیں، غلط فکریں جو بڑی دانشورانہ انداز سے بیان کرتے تھے، کیونکہ ایسے حضرات تو سب کو پاگل سمجھتے ہیں، سب کو جاہل، کم عقل، یہ اپنے آپ کو ذہین ترین، سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنی سمجھداری کو چیلنج کرنے کو، یعنی ان کی سمجھداری کو کوئی چیلنج کرے یہ بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر میدان معاشر میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرے وہ سب سے پہلا شیطان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، اس نے اپنی عقل استعمال کی، نتیجہ کیا نکلا؟ مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا قیامت تک کے لیے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا